سمیر صاحب آج سکسیس کے پریکٹیکل سٹیپس کی بات کرتے ہیں، تو وہ کون سا ایسا سٹیپ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سکسیس کے لیے؟ تھینک یو ذرا. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ آج کہاں پہ ہیں اور آپ نے کہاں پہ پہنچنا ہے. دس از ریئلی 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 امپورٹنٹ. اس کے لیے میں نے لیولز اپنی زندگی کے لائف ایکسپیرینس سے میں نے لیولز بنائے ہوئے ہیں سکسیس کے لیولز. اور یہاں پہ کیونکہ ہم بزنس اور لائف کو مکس کر کے بات کر رہے ہیں تو وہ ویلتھ کے لحاظ سے ویلتھ کے لحاظ سے امپیکٹ کے لحاظ سے. تو میں اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں 4 ڈفرینٹ لیولز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کس لیول پہ ہوں, میں نے جانا کہاں. اگر آپ نہیں کما رہے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایک نوجوان ہیں جس نے ابھی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونا, یعنی جاب ابھی نہیں ہے, یا کوئی چھوٹی موٹی جاب کر رہے ہیں لیکن اس سے پیسہ جو آ رہا ہے, اس کی آپ کی تنخواہ یا ویج جو آ رہی ہے وہ آپ کے خرچوں سے کم ہے, تو پھر آپ لیول 0 پہ ہیں. تو یہ پہلا لیول ہو گیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ جاب کر رہے ہیں, آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی کما رہے ہو, اور اس کے اتنے ہی آپ کما رہے ہو, اور آپ ایک تنخواہ کما رہے ہو لیکن آپ کی تنخواہ اتنی آ رہی ہے جتنے آپ کے خرچے ہیں. تو یہ لیول 1 ہو گیا. یعنی لیول 0 وہ ہے کہ آپ نہیں کما رہے یا بہت کم کما رہے ہو, خرچے پورے نہیں ہو رہے. لیول 1 یہ ہے کہ آپ کا 1.5 لاکھ کا خرچہ اور 1.5 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے. پھر اس سے ایک اوپر لیول آتا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے 0 سے 1 آ کے پھر 2 پہ آنے کے لیے. اب آپ ایک پروفیشنل ہو, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز, اوورسیز جو لوگ ہیں وہ اکاؤنٹنٹ, ڈاکٹرز, وہ شاید $10,000 $8,000 مہینے کا کما رہے ہیں, اور ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ ان کے اوپر سیونگ بھی ہو جاتی ہے. فرض کریں ان کا $5,000 مہینے کا خرچہ اور 5,000 ان کے اوپر سیونگ ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ لیول 2 پہ ہیں. ان کے پاس جو ابھی ہے وہ ایک چیز مسنگ ہے, وہ ہوتی ہے لیول 3 والے لوگوں کے پاس. وہ کیا ہے کہ آپ ملینئر ہو ڈالر والے, یعنی آپ کے پاس کم از کم آپ کی ایسٹس کی ویلیو یا آپ کے پاس جو سیونگ ہے وہ $1 ملین سے زیادہ ہے, اور $10,000 $15,000 جتنا بھی آپ کو ایک کمفرٹیبل لائف کے لیے ماہانہ خرچہ چاہیے, اس سے ڈبل آپ کو بغیر کام کیے ہوئے آ رہا ہے. اس لیول کو, لیول 3 کو میں کہتا ہوں فائنینشیل فریڈم. اور پھر ایک چوتھا لیول ہے ملٹی ملینئر, یعنی آپ کم از کم $10 ملین آپ کی نیٹ ورتھ ہے, اور آپ لاکھوں ڈالر جو ہے وہ مہینے کا بغیر کام کیے ہوئے کما رہے ہو, اور پھر امپیکٹ ہے دنیا میں. یہ لیول 4 ہے. تو میں دوبارہ سے ذرا جلدی سے بتا دیتا ہوں. اب لوگوں نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے میں کس لیول پہ ہوں. اگر آپ نہیں کما رہے یا بہت کم کما رہے, خرچے پورے نہیں ہو رہے, 0. اگر خرچے پورے ہو رہے ہیں, 1. اگر آپ پاکستانی الفاظ میں کہیں تو شاید کروڑ پتی ہو, یعنی آپ ایک پروفیشنل ہو, اوورسیز ہو, 10-15 لاکھ آپ کما رہے ہو مہینے کے, یا $10,000 کما رہے ہو, لیکن ابھی ایک جاب میں یا ایک چھوٹے موٹے بزنس میں پھنسے ہوئے جو آپ کا فل ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. اس میں ابھی آپ کے پاس فائنینشیل فریڈم نہیں ہے. تو فائنینشیل فریڈم والا اگلا لیول 3 ہوتا ہے, جس میں آپ $1 ملین کم از کم آپ کی نیٹ ورتھ ہے, اور آپ $10,000 بغیر کام کیے ہوئے. اس کو کہتے ہیں فائنینشیل فریڈم. مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی پیسہ وہ خود بخود آ رہا ہے, میں نے بزنس میں لگایا تھا, وہاں سے $10,000 $15,000 مجھے آ رہے ہیں, میں گھوم پھر سکتا ہوں, عیاشی کر سکتا ہوں, یا ریلیکس کر سکتا ہوں. کچن کیسے چلنا اس کی مجھے فکر نہیں ہوتی. پھر اس سے اوپر ہیرو لیول ہے ایک, یعنی لیول 4 یہ ہے کہ آپ ملٹی ملینئر ہو, آپ وہ کام کر رہے ہو جو دل سے آپ کو پسند ہے, پیسے خود بخود بزنس سے ٹھیک ٹھاک لاکھوں ڈالرز بھی آ رہے ہیں مہینے کے, اور آپ امپیکٹ کریٹ کر رہے ہو دنیا میں, یعنی دوسرے لوگوں کو بھی ان کی کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہو, بڑے پروجیکٹس کر رہے ہو. تو یہ لیولز جب سمجھ آ جاتے ہیں, اب آپ نے دیکھنا ہے جو ساری آڈینس ہے ہماری کہ میں کس لیول پہ ہوں. لیول 0 پہ ہوں, 1 پہ ہوں, 2 پہ ہوں, 3 پہ ہوں, 4 پہ ہوں. الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ 0 والا جو بھی ہے اس کو بھی الٹیمیٹ ٹارگٹ 4 ہونا چاہیے. 4 کیا ہے؟ ملٹی ملینر اگر پیسوں کی بات کرنے ہیں. اگر امپیکٹ کے لحاظ سے بات کرنی ہے, 1 لاکھ بندہ, 1 کروڑ بندہ, 10 کروڑ بندہ, 10,000 بندہ, اتنے لوگوں کی زندگی میں میں نے پازیٹیو امپیکٹ لے کے آنا ہے, یا اپنے علاقے میں بڑی انڈسٹری کھڑی کرنی ہے, یا اپنے ملک کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ کرنا ہے, یا دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے, تو وہ ٹاپ کا لیول ہے. تو آج جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ان میں سے کون سے لیولز ہیں, تو ہر ایک کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی کا کیا مطلب ہے کہ جو لیول 0 پہ ہوگا وہ لیول 1 پہ ہیں, یعنی 0 والے جو بھی نہیں کما رہے یا اتنا کما رہے ہیں جتنا آپ کا خرچہ ہے. ان کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آپ نے ہارڈ ورک کر کے کسی طریقے سے لیول 2, یعنی وہ کروڑ پتی والے لیول پہ پہنچنا ہے, یا اتنی آپ کی 50 لاکھ سے 10 کروڑ تک سیونگ بن جائے. تو یہ ڈبل محنت کرنی پڑے گی. یہ سب سے مشکل فیز ہوتا ہے 0 سے 1 پہ آنا, 1 سے 2 پہ آنا. اس کے لیے اسٹریٹجی ہارڈ ورک,
ایکسٹرا کام کرنا, 2 جابس کرنا, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. یعنی آپ ہو سکتا ہے آپ ایک کوئی جاب کرے جس سے 50,000 کما رہے ہو, ساتھ میں آپ ایوننگ میں فری لانسنگ شروع کر دو یا ویکینڈ پہ کوئی اور بزنس شروع کر دو. آپ نے انہانس کرنی ہے اپنی ویجز کی. سو پہلا اسٹیپ جو آپ نے پوچھا تھا کیا تھا, یہ ہے اپنا ابھی کا لیول ڈیفائن کرنا. پھر اب آپ نے لمبا ٹارگٹ بنانا, یعنی اب میں نے 10 سال میں 5 سال میں کیا حاصل کرنا, وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے لیول 4 ملٹی ملینئر یا بہت بڑا امپیکٹ دنیا میں. لیکن اس کو پھر آپ سٹیپس کو بریک ڈاؤن کریں گے کہ میں اگر 0 پہ ہوں, میں نے 1 پہ پہنچنا ہے, کتنے عرصے میں پہنچوں گا. 1 کا مطلب ہے اگین پاکستان کے لحاظ سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ یا 1,000 ڈالر کی بات کریں جو پاکستانی شاید 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ بنتے ہیں. اس لیول پہ میں نے پہنچنا ہے, تو میں نے کیسے پہنچنا ہے, کتنے عرصے میں پہنچنا ہے, یہ آپ پہلا ٹارگٹ بنائیں گے شارٹ ٹرم 6 مہینے کا 1 سال کا. پھر اس سے اوپر لیول پہنچنے کا یہ 2-3 سال کا ٹارگٹ ہے. فائنینشیل فریڈم کا آپ کا شاید 4-5 سال کا ٹارگٹ ہو. ملٹی ملینئر بننا, دنیا میں امپیکٹ لے کے آنا, یہ چیز جو ہے یہ آپ کو لمبا ٹارگٹ ہوگا 7 سال کا 10 سال کا. تو اگر 2024 ہے ابھی, تو 2030 کا میرے خیال میں آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ میں نے ٹاپ لیول پہ پہنچنا ہے. 6 مہینے کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, میں 0 سے 1 پہ پہنچوں گا. اسی طرح سے 1-2 سال کا ہونا چاہیے, آپ نے 1 سے 2 پہ جانا ہے. اس طرح سے یہ لیول سے. تو میر صاحب آپ کے مطابق آپ کو اپنا لیول پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سے لیول پہ ہو. اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ ٹوٹل 5 لیول ہوتے ہیں. ایک لیول 0 ہوتا ہے جس میں آپ بالکل نہیں کما رہے, ایک لیول 1 ہوتا ہے جس میں آپ اتنا کما رہے ہوتے ہیں جتنا آپ کے خرچے ہوتے ہیں منتھلی, ایک لیول 2 ہے جس میں آپ مہینے کا 5-10 ہزار ڈالر کما لیتے ہیں, آپ کے خرچے نکال کے تھوڑا کچھ بچ بھی جاتا ہے آپ کے لیے. لیول 3 ہے جو فائنینشیل فریڈم ہے آپ کے پاس, اور ایک ہیرو لیول ہوتا ہے جو لیول 4 ہے. آپ ملٹی ملینئر ہو, لاکھوں ڈالر منتھلی کما رہے ہیں آپ. تو آپ کے مطابق سب سے پہلے تو آپ کو ان 5 میں سے اپنا لیول پتہ ہونا چاہیے, پھر اس کے مطابق آپ کو اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے آپ کے لیول کے مطابق. بالکل زارا, اس مطلب آپ کو اگر لیول نہیں پتا ہوں گے آپ کیسے ڈیفائن کریں گے. تو یہ لیولز پتا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹارگٹ لوگوں کا نہیں ہوتا. ٹارگٹ لوگوں کا کیوں نہیں ہوتا, ایک اپنا لیول پتہ نہیں ہے, پھر آپ نے کیا ٹارگٹ بنانا ہے وہ پتہ نہیں ہے, پھر اس کے لیے کوشش کیسے کرنی ہے, اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں نے ایک میتھمیٹیکل اس کا سسٹم بنایا. سو اب ٹارگٹ کیسے سیٹ کرنا ہے, آپ 0 پہ ہو, 1 پہ ہو, 2 پہ ہو, 3 پہ ہو, 4 پہ ہو, اس کے مطابق آپ ٹارگٹ بنائیں گے. اگر 0 پہ ہو, سب لوگوں کا ایک تو میجر ٹارگٹ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ فائنینشیل فریڈم کے لیول پہ کسی طریقے سے پہنچے, جو لیول 3 ہے. فائنینشیل فریڈم کیا ہوتی ہے کہ 10,000 ڈالر آپ کو آ رہے ہیں کم از کم بغیر کام کیے ہوئے, آپ نے انویسٹ کیا ہوا تھا, وہاں سے آپ کو ریٹرنز آ رہے ہیں, اور $1 ملین آپ کی سیونگ اور آپ کے ایسٹس ہیں. اگر آپ اس لیول پہ نہیں ہو ابھی تو پہلے یہ ٹارگٹ بنا لو. لیکن یہ ہو سکتا ہے اگر آپ 0 پہ ہو, آپ کو 3 سال لگیں یا 4 سال لگیں وہاں پہ پہنچنے کے لیے. آپ اگر 1 پہ ہیں تو تھوڑا قریب ہیں, آپ اگر 2 پہ ہیں, 2 کے لیے بہت آسان ہے. جیسا میں نے بتایا 0 سے لے کے 0 اور جو لیول 1 کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ. تو میر صاحب آپ نے کہا کہ سب کے ٹارگٹ ہونے چاہیے فائنینشیل فریڈم جو کہ آپ کا لیول 3 ہے, بٹ جو بندہ 0 پہ ہے وہ ڈائریکٹ لیول 3 پہ جمپ نہیں مارے گا. یس, اس کا ایک آئیڈیل سیناریو سچویشن ہوگی کہ میں اس لیول تک پہنچوں, بٹ جو لیول 0 پہ ہے وہ لیول 1 کا ٹارگٹ بنائے گا, جو لیول 1 پہ ہے وہ لیول 2 کا بنائے گا, اینڈ دین الٹیمیٹلی دے ول تھنک اباؤٹ ریچنگ. ایبسولوٹلی. جو دیکھیں ڈفرینٹ ہر ایک اپنی اپروچ ہوتی ہے. تو یہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ جو 0 پہ ہے وہ کہے کہ میں ملٹی ملینئر ڈالر کی ٹرمز میں بن جاؤں, سیدھا جمپ لگا دوں. وہ کیسے لگائے گا؟ یعنی اس نے پہلا سٹیپ ہے, آپ چھوٹا موٹا جاب کرو گے, فری لانسنگ کرو گے, آپ نے لیول 1 پہ آنا ہے. لیول 1 سمپلی میں ڈیفائن کر دیتا ہوں $1,000 پر منتھ آپ نے کمانا ہے ہارڈ ورک سے. آپ کا ٹارگٹ وہ ہے, لیکن یہ ہوگا 6 مہینے سے 1 سال کا ٹارگٹ. تو آپ نے الٹیمیٹلی آپ ہر ایک کا ٹارگٹ ہے فائنینشیل فریڈم سے اوپر والا جو لیول 4 ہے, ملٹی ملینئر, لاکھوں ڈالر جو ہے میں مہینے کے کما رہا ہوں, اور میں لوگوں میں بانٹ بھی رہا ہوں, میں ان کو جابس بھی دے رہا ہوں, بڑے بڑے پروجیکٹس بھی کر رہا ہوں. لیکن وہ آپ 10 سال کا بناؤ, کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ آج جمپ لگاؤ گے راتوں رات کچھ ہوگا آپ 4 لیول پہ پہنچ گئے. وہ لمبا ٹارگٹ ہے. لیکن پھر شارٹ ٹرم آپ نے کیا کرنا, اب ایک پیج پکڑیں اور اس میں سب سے اوپر لکھیں کہ 2030 دسمبر تک میں نے کیا اچیو کرنا ہے. وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے فائنینشیل فریڈم, یا اس سے بھی اوپر والا جو لیول ملٹی ملین $10 ملین میری سیونگ اور میرا ایسٹ ہو, اور $1 لاکھ مجھے مہینے کا آ رہا, اور میں 10,000 لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. لمبا ٹارگٹ آپ نے 7 سال کا 6 سال کا ٹائم دے دیا.
اس سے نیچے فائنینشیل فریڈم میں نے کب اچیو کرنی ہے؟ دسمبر 2027 تک. آپ نے تقریباً رفلی اس میں کیا کہتے ہیں 2.5 سال 2.25 سال اپنے آپ کو دیے. لیکن پھر سب سے پہلا کیا آج میں نے کیا کرنا، اگر زیرو پہ ہے تو $1,000 آپ نے کمانا شروع کرنا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب اس کا ڈیٹیل پلان بنے گا. یہ 6 مہینے سے 1 سال کا ٹارگٹ ہے، یعنی 6 مہینے کا ٹارگٹ بناؤ کہ میں نے $1,000 کمانے کے قابل ہونا. وہ کیسے کرو گے؟ پڑھے لکھے ہو، فری لانسنگ کرو گے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھو گے، آن لائن کام کرو گے. نہیں پڑھے لکھے، ریڈی لگاؤ گے، دکان کھولو گے، کسی کے آگے جا کے کام کرو گے، محنت مزدوری کرو گے. $1,000 پہ آپ نے ہر صورت میں پہنچنا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم ٹارگٹ ہو گیا. جب 1,000 پہ پہنچو گے پھر اس سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو انہانس کر کے لیول 2 پہ پہنچو. تو ہم جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر بندے کو پکڑ کے اس کے لیول سے پورا پلان بنا کے دکھائیں گے کہ اس نے اگلے لیول پر الٹیمیٹلی لیول 4 وہ جو ہیرو والا لیول ہے اس پہ کیسے پہنچے. تو اکارڈنگ ٹو یو ایک بندے کو اپنے ایک لیول سے دوسرے لیول تک پہنچنے کے لیے 6 months to 1 year دینا چاہیے؟ اٹ ڈپینڈس. 6 months فرض کریں 0 سے 1 پہ آنے کے لیے میرے خیال میں 3 مہینے بھی کافی ہوتے ہیں. لیکن شاید آپ کو کچھ سیکھنا پڑے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول پہ. اب جو بڑا جمپ ہے 0 سے $1,000 پہ آنے کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ محنت ہے. لیکن یہ چھوٹے عرصے میں ہو سکتا ہے. 1 سے جب آپ 2 جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے زیادہ ایفرٹ چاہیے. شاید ٹائم زیادہ لگے لیکن ایفرٹ تھوڑی کم ہو جائے. 2 سے اوپر جانا وہ بہت آسان ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ اتنے بڑے سیکرٹ شیئر کریں گے کہ بیٹھے بیٹھے 6 مہینے میں 1 سال کے اندر لیول 2 کے لوگ جو ہیں وہ فائنینشیل فریڈم پہ پہنچ جائیں گے. نیکسٹ ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ سارا بتائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے لیولز آف ویلتھ. سب سے پہلے آپ کو اپنے لیولز پتہ ہونی چاہیے جس کے مطابق آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ایگزیکٹ اسٹیپس بتائیں گے جس کو فالو کر کے آپ آج جس لیول پہ ہے اس سے اگلے لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر.